बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे और स्पेशली रावलपिंडी के एहतजाज पर हमने डेफिनेटली बात करनी है। आर्मी चीफ की आज बिजनेस कम्युनिटी से कल मुलाकात हुई है और उसकी कुछ खबरें सामने आई हैं। जो ताजिर बरादरी ने कहा है, 100 ताजिर थे, 4 घंटे बैठे रहे हैं सर। और उन्होंने आर्मी चीफ ने जो बातें कर दी हैं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैरानगी का अंसर है उसके अंदर। और ये बहुत से प्लान जो इस वक्त हैं, उनके हवाले से वो तमाम गुफ्तगू ये वो आपके सामने बताना। और इसके अलावा दीगर कुछ खबरें अली अमीन गंडापुर साहब ने बता दिया। मरीम नवाज साहब को क्यों कहा गया था पंजाब में आते हुए कि हम बारात भी लेके आएंगे और डोल भी लेके आएंगे, इस पर काफ़ी क्रिटिसाइज हुआ। साफियों के हवाले से भी पोजीशन उन्होंने बड़े नेक्स्ट लेवल पर जाके वाज़ेह तौर पर उन्होंने वो चीज़ भी क्लियर की। IMF की भी पहली किस्त मिली है, उस नाराज़गी का भी इजहार कर दिया, उसकी भी डिटेल है। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा आलमी मंजरनामे से ख़बर करूँ, क्योंकि वाहिद मेरा ख्याल है कि उम्मत मुसलमान की जो गैरत है ना, गज़ा के हवाले से, या तो उस गैरत का जो बोझ है या तो ईरान ने अपने कंधों पे लिया हुआ है, या यमन ने अपने कंधों पे लिया हुआ है, या सीरिया ने अपने कंधों पे लिया हुआ है, या लबनान ने अपने कंधों पे लिया, या हिजबुल्लाह ने अपने कंधों पे लिया है, जो इस वक्त उनके साथ नबर्दाजमा है। तो खबर है, इसराइली फौजी ज़राए इस वक्त कंफर्म कर रहे हैं, कल एक बहुत बड़ा हमला किया गया था और हसन नसरुल्लाह साहब के यानी जो हिजबुल्लाह के हेड क्वार्टर पे, और एन उस वक्त किया गया था आई वॉच से निकली जब इसराइली वज़ीर अज़म नेतन्याहू अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब कर रहे थे कि शायद ये कहा गया हो कि खिताब करें तो अभी अप्रूवल मिलेगी नहीं। वो सारी अप्रूवल दे के सब चीज़ों के लिए आए थे। और फौजी ज़राए कहते हैं कि हसन नसरुल्लाह साहब शहीद हो गए इसराइल के इस हैवी हमले पर। और कल ये हेड क्वार्टर पे हमला किया गया था। और अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि डिसेप्शन थी ये बेसिकली, जब इसराइली वज़ीर आज़म खिताब कर रहे थे और उस दौरान इतना भारी हमला था कि 3.6 रेक्टर स्केल पर जलजला रिकॉर्ड किया गया। ज़मीन इस तरह थर्राई थी क्योंकि हसन नसरुल्लाह साहब ज़ेर ज़मीन बंकर के अंदर मौजूद थे। उस ज़ेर ज़मीन बंकर को शील्ड प्रूफ मिज़ाइलों से निशाना बनाया गया था और उस मिसाइलों के निशाने में हसन नसरुल्लाह साहब को निशाना बनाया गया है। इसराइली फौजी ज़राए भी थोड़ी देर पहले कंफर्म कर रहे हैं। अभी तक हिजबुल्लाह की जानिब से कंफर्मेशन नहीं हुई। कहा यही जा रहा है, करीबी ज़राए इस बात की तरदीद कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें ज़रूर चल रही हैं, लेकिन उनकी साहबजादी की शहादत की इतलात सुबह TV पर नशर हुई थी, वो भी मुबैना कह के। तो बहरहाल इससे कबल ही ईरान ये ज़रूर कह चुका था कि हमने हसन नसरुल्लाह साहब की क़यादत के बाद अगर उन्हें कुछ हो जाए तो उसके बाद भी हमने इतनी लेयर्स बनाएंगे कि दोबारा कोई क़यादत संभाल सके। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। फिर बोला, जब गैरतमंदों को याद रखती है दुनिया, खड़े होने वालों को याद रखती है, बहादुरों को लोग दुनिया याद रखती है। किधर है इस वक्त उम्मत मुसलमान के ममालिक जो सिर्फ बयान और टटर टटर करके भी जी फारिग? तो मुझे बता दें किधर हैं वो सारे ममालिक? उनकी कोई है एग्जिस्टेंस? पूरी दुनिया में इस वक्त नाम है तो हिजबुल्लाह का है, हसन नसरुल्लाह का है, ईरान का है, यमन का है, सीरिया का है, लबनान का है। जी हाँ, बहादुरों की दुनिया इज्जत करती है। तो मैंने कहा मैं एक खबर आपको दे दूँ। दूसरा, अब आज उधर मैं पॉलिटिकल मामले सर, मैं सबसे पहले आपके सामने अपनी कम अकली बल्कि बेअकली की माजरत करता हूँ कि मैं 2 दिन से नहीं समझ पा रहा था। मैंने आपके सामने सवाल भी रखा था कि इमरान खान साहब ने अचानक ये जलसे क्यों मुलतवी कर दिए। इमरान खान, जिस इमरान खान साहब को मैं जानता हूँ, आप जानते हो, उनकी सरिश में नहीं है कि उन्होंने कहा और ये जलसे मुलतवी कर दिए और ये कह के कहे कि भाई इन्होंने हमें इजाज़त तो देनी नहीं है, और फिर उन जलसों को एहतजाज के अंदर कन्वर्ट किया। तो मैंने आज ट्वीट किया कि इस मिसाल की आज समझ आई कि हेंग लगे ना फटकरी, रंग भी चौखा है। तो सर, 1 रुपया खर्च किए बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है ना, वो कामयाब हुआ है। मैं मान गया हूँ जी इमरान खान साहब की स्ट्रेटेजी को, हमेशा ही मानते हैं जी, और हमारी अकलों से बहुत ज़्यादा आगे हैं वो। तो मैं आपके सामने एक्सेप्ट करता हूँ, उन तमाम अफराद के हवाले से एक्सेप्ट करता हूँ जिनको बेशतर जो PTI के लोग थे, कि जिनको ये नहीं पता था कि यार ये क्या हुआ है, इमरान खान साहब ने अचानक ये जलसे क्यों मुलतवी कर दी है, ये एहतजाज के अंदर क्यों तब्दील कर दिया, ये तो रजिस्टेंस देनी चाहिए थी। नहीं सर, वो पता चल गया क्या पोजीशन है। रावलपिंडी वाला महाज इस वक्त खुला हुआ है सर। ठीक है जी, मेरी कम अकली की माजरत कबूल कर लीजिएगा ना। रावलपिंडी वाला महाज खुला हुआ है, मामलात इस टाइम गंभीर है। आज सुबह से ही, बल्कि कल रात से पकड़ धकड़ सब जारी है। कंटेनर लगाकर पूरे शहर को एक कब्रिस्तान बनाया गया हुआ है और पूरा शहर ऑक्यूपाइड कर दिया गया। तमाम रास्ते बंद हैं और हर तरफ से, यानी कोई चिड़िया भी पर ना मार सके।
اور حکومت کی ماشاءاللہ آپ کو پتا عثما بخاری صاحبہ کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے، انہیں پریس کانفرنس کرنی ہے، ابھی ایک مڈل کی، ایک ناشتے کی پریس کانفرنس، ایک دوپہر کی پریس کانفرنس، ایک رات کی پریس کانفرنس، کی 3 پریس کانفرنسز تو آنی ہے نا، تو وہ شروع ہو چکی ہیں۔ کے پی کے سے علی امین گنڈا پور صاحب پورے انتظام کے ساتھ، پوری مشینری کے ساتھ، کرینوں کے ساتھ، یعنی تمام کنٹینرز کو اٹھانے ہیں، انہوں نے ہٹانا ہے، اس سمیت وہ اس وقت راولپنڈی کی طرف رواں دما ہے، اور انہوں نے کہا ہے اس باری دفعہ 804 لگی ہے، رہی بات 144 کی تو اس کو ہم پرواہ نہیں کرتے، اڑا کے رکھ دیں گے جی، دفعہ 804 لگی ہوئی ہے۔ اور یہی صورتحال ہے، صحافیوں کو کوریج سے روکا گیا ہوا ہے، چکوال، جہلم، اٹک اور مرکزی شرائط تمام کی تمام بند ہے۔ حکومت مطلب احتجاج سے پہلے ہی اس احتجاج کو اتنے زبردست طریقے سے کامیاب کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ انتظامات کے ذریعے اتنی ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے کہ سر جس کو نہیں بھی پتا تھا نا وہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی جی، کامیاب کرا رہی ہے۔ اور تو اور پی ٹی آئی کے جلسے کے برعکس، یعنی جلسے میں تو پیسہ ویسا اچھا خاصا انتظام ہوتا ہے، کروڑوں روپے لگتا ہے، اس جلسے کے برعکس سر احتجاج جس میں 1 روپیہ بھی نہیں لگا، پوری حکومت مشینری اسی طرح جس طرح جلسے کے لیے بے کس ہوتی ہے، اسی طرح جس طرح جلسے کے لیے بے بس ہوتی ہے، اسی طرح جس طرح جلسے کے لیے بے چین ہوتی ہے، اسی طرح جس طرح جلسے کے لیے اضطراب میں شکار ہوتی ہے، اسی طرح جلسے کے لیے جس طریقے سے فون کالیں بج رہی ہوتی ہے، آج اس احتجاج کے اوپر بھی یہی پوزیشن ہے سر۔ تو میں نے ایسے نہیں کہا تھا ہینگ لگے نہ پٹکری رنگ بھی چوکھا ہے، یہ ہے خان صاحب کی پلان، بھائی پیسے کیوں ضائع کروں یار، جب میں نے کرانا ہی احتجاج ہے، جلسے کا مطلب ہی اپنا احتجاج پروٹیسٹ ریکارڈ کرانا، تو دیکھ لیں۔ اور حکومت نے اس وقت ایسا کر دیا، اور مجھے یہ بھی نہیں لگ رہا کہ حکومت سے دشمنی ہو رہی ہے یا حکومت سے پی ٹی آئی سے محبت ہو رہی ہے، جو حکومت کے جو میڈیا مینیجرز ہیں سر، آپ ان کی حالت دیکھیں، آپ ان کو دیکھیں، ٹرولرز کو دیکھیں، ان سب چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سوشل میڈیا پہ ایک ایسی ہائپ بنا دی گئی ہے آج کے اس احتجاج کو، نون لیگ کی طرف سے، حکومت کے میڈیا مینیجرز کی طرف سے ایسی زبردست قسم کی ہائپ بنا دی گئی ہے، سوشل میڈیا چیخ چیخ کے صرف ایک ہی بات کر رہا ہے، مین اسٹریم میڈیا چیخ چیخ آج پی ٹی آئی کا احتجاج، آج پی ٹی آئی، یہ صرف اور صرف یہی ہے، پوری پی ٹی آئی اس وقت سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا پہ چھائی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں، نون لیگ کے میڈیا کی طرف سے۔ اب مجھے نہیں پتا یہ حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں یا پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ادھر علی امین گنڈا پور صاحب کی نا سینئر صحافیوں سے، ایڈیٹرز وغیرہ سے، سی پی این ای کے وفد سے جی ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور وہ جو بیان تھا ان کا مریم نواز صاحبہ سے متعلق ہے، جس پر کافی زیادہ ہائپ تھی، کشیدگی بھی بڑھی ہوئی، معاملات بھی پرتشدد ہوئے، اور یہ ساری چیزیں نا انہوں نے وضاحت دی ایڈیٹرز کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں بارات اور ڈھول لے کر جانے والی بات نا وہ میں نے محاورتاً کی تھی، مگر میری بات کا غلط مطلب نکالا گیا، میری بات کو سوشل میڈیا پر جو رنگ دیا جا رہا ہے وہ اسلام اور شریعت میں درست نہیں ہے۔ صارفین سے کہوں گا اس طرح کی غیر اخلاقی پوسٹوں سے اجتناب کریں، اور یہ پہلی دفعہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے کھل کر مکمل طور پر وضاحت کی۔ صحافیوں کے حوالے سے جو سینٹینس بولا گیا تھا اس وقت بعد میں نام بھی انہوں نے غریدہ فاروقی صاحبہ وغیرہ کا لے لیا تھا کہ بکاؤ میڈیا اور یہ سب، صحافیوں کے حوالے سے انہوں نے وضاحت کی کہ انہوں نے کہا کہ ریاست کے چوتھے ستون کی حیثیت سے میڈیا پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ میں نے اپنی تقریر میں چند مخصوص صحافیوں کا ذکر کیا تھا، وہ نوٹ شوٹ والی بات نا، اور کمیونٹی کے بارے میں نے بات نہیں کی، میرا مقصد صحافی برادری کی دل شکنی نہیں تھی۔ اور رہی بات قربانیوں کی کہ پی کے آپریشن سے ان کا فوج اور پولیس روز آپریشنز میں قربانیاں دے رہی ہے، پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، مقصد ادارے کو کمزور کرنا نہیں ہے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنی پوزیشن صحافیوں کے حوالے سے اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے وہ بارات اور ڈھول والی بات میں وہ بھی انہوں نے کلیئر کر دی ہے۔ ادھر اس سے پہلے کہ میں دیگر خبریں پڑھوں تو بتاؤں آپ کو، تو آئی ایم ایف نے ابھی پہلی کیس جاری کی ہے، اور آئی ایم ایف نے بہت سی چیزوں میں ناراضگی کا بھی اظہار کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کانٹریکٹ ہے پی آئی ایس میں، دیگر جو ایسے ادارے ہیں جو پروفٹ میں نہیں ہیں ان کی نجکاری کرنی ہے، اور آئی ایم ایف کی یہ شرط ہے، اور اس کی نجکاری کا عمل تیز کرنا ہے۔ تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے اس میں سری فہرست ہے، اور پی آئی کی نجکاری پر عمل درآمد میں تعطل ہوا ہے، اور آئی ایم ایف نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ موجودہ حکومت نے اگست تک نجکاری مکمل کرنے کی یقین دہانی لکھ کے کروائی تھی آئی ایم ایف کو، اور آئی ایم ایف نے 25 ستمبر کو جو ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس تھا جس میں پاکستان کے پیسے ریلیز کرنے کی بات کی تھی، اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا فائنل تاریخ دے دیں، تو 1 اکتوبر کی تاریخ دی پاکستان نے، اور اب 1 اکتوبر سے وہ 30 اکتوبر پہ چلی گئی ہے، اب وہ 1 ماہ کے لیے تاخیر ہے۔ تو آئی ایم ایف اس پہ بہت زیادہ غصے، یہ رپورٹڈ خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں، جی ہاں، تو آئی ایم ایف اس پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں جی، اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ ابھی تو پہلی قسط ملی، ابھی تو باقی پیسے ملنے ہیں جی۔
چیزیں کچھ رپورٹ ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، جس طرح رپورٹ ہو رہی ہے میں آپ کو بتا دوں، کل آرمی چیف صاحب عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی کراچی میں بزنس مینوں سے، اور معیشت کے حوالے سے، اور یہ تھی ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا کہ آرمی چیف جا کے جو اسپیشلی کراچی کے کاروباری حضرات ہیں ان سے طویل گفتگو کرتے تھے، سیشن کرتے تھے، یہ بھی 100 تاجروں پہ محیط تھا اور 4 گھنٹے تک یہ سیشن جاری رہا۔ تو آرمی چیف نے جو تاجر رپورٹ کرے ان کے مطابق آرمی چیف نے کہا ہے کہ تاجر جو ہیں، جو پاکستان کے تاجر ہیں، وہ بیرون ملک رکھا گیا نا اپنا پیسہ واپس وطن کے اندر لے کے آئیں، اور مقامی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ لگائیں گے تو تب بیرونی سرمایہ کار بھی آنے میں اپنے آپ کو ایزی اور کمفرٹ سمجھیں گے۔ بات تو بالکل انہوں نے صحیح کی ہے، اور انہوں نے کہا تاجروں کے مشورہ دیا ہے، تاجروں نے اس بات پر ان کو مشورہ دیا کہ سر ایک ایسا کریں امنسٹی لا دیں تاکہ ہم اپنا باہر کا جو پیسہ ہے نا وہ پاکستان لے آئیں، ہم سے نہ کو پوچھا جائے، نہ میرے کو ٹیکس دینا پڑے، نہ کو کچھ ہو، سوال جواب نہ ہو۔ تو یہ بڑی ڈیمانڈ کی ہے جی تاجر برادری نے، اور یہ عمران خان صاحب نے بھی یہ اسکیم دی تھی، ٹھیک ہے، مجھے جتنا یاد ہے، اور اس سے پہلے نواز شریف صاحب بھی دے چکے ہوئے ہیں۔ تو اب تو خیر اس وقت کے اور ان حالات میں بڑا فرق ہے، ادھر تو لٹو اور پٹو والی پوزیشن چل رہی تھی نا، کس پہ اعتبار کرنا ہے؟ اس حکومت پہ کوئی اعتبار کر سکتا ہے؟ اس کی کریڈیبلٹی پہ کوئی اعتبار کر سکتا ہے؟ نہیں، اب یہ اعتبار بہت زیادہ کم ہے، بہت زیادہ کام ہے۔ تو اس موقع پر کیا کرتے ہیں؟ میں ایسے کئی بزنس مین دوستوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنا کاروبار ادھر سے شفٹ کر لیا۔ تو آرمی چیف صاحب نے یہ خوشخبری دی ہے کہ شرح سود اگلے سال سنگل ڈیجٹ پہ ہو جائے گی، جو اس وقت ڈبل ڈیجٹ ہے، اگلے سال تک انہوں نے کہا سنگل ڈیجٹ پہ ہو جائے گی، اور آئندہ ماہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کی نوید بھی سنائی ہے۔ یہ تاجر برادری کہہ رہی ہے کہ آرمی چیف سے جو گفتگو ہوئی ہے اس میں، اور آرمی چیف نے کہا تاجر برادری کو کہ تاجر اور صنعت کار نئی انڈسٹری لگانے کے لیے تیار ہو جائیں، پاکستان کے حالات بہت بہتر ہونے والے ہیں، اور نئے صوبے بھی بننے چاہیے انتظامی امور کو بہتر کرنے کے۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا ہے، اور ساؤتھ پنجاب، ایسٹ پنجاب لائک اس طرح کا کام کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ بات بھی لوپ میں ہے کہ اکائیوں کو ذرا تھوڑا تقسیم کیا جائے انتظامی امور کو بہتر بنانے کے لیے۔ تو اپنے جو پاک فوج کے پاس جو ادارے ہیں، جو کاروباری ادارے ہیں، اس کے حوالے سے آرمی چیف صاحب نے کہا کہ 400 ارب ٹیکس آرمی کے اندر جو ادارے ہیں وہ 400 ارب ٹیکس جمع کراتے ہیں، یعنی بہرحال معاشی ویژن سے متعلق آرمی چیف صاحب بتا رہے ہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی